آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی، اور آج کے اس بابرکت جمعہ کے دن میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا غالباً تیسرا جمعہ بھی ہے، اور 17 رمضان کی مناسبت سے یہ دن یوم الفرقان بھی ہے، یعنی اس دن اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا معرکہ اور سب سے پہلا غزوہ بدر وجود میں آیا۔ قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں کہیں مختصراً اور کہیں تفصیلاً غزوہ بدر، اس کے مقاصد اور اس کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ غزوہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال میں واقع ہوا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کا موازنہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ مسلمانوں، مکی زندگی کا وہ زمانہ یاد کرو، ہجرت مدینہ سے پہلے، جب مکہ میں تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی سلطنت، اقتدار، معاشی وسائل، سب کچھ قریش مکہ اور کفار و مشرکین کے ہاتھ میں تھے۔ اور تم اسلام کی دعوت اور تبلیغ بھی ابتداً چھپ چھپ کے کرنے پر مجبور تھے، اور جب مسلمانوں نے
دعوت و تبلیغ اسلام کا کام اعلانیہ شروع کیا تو مسلسل مصیبتوں اور اذیتوں کے پہاڑ ان پر گرائے جانے لگے۔ وہ وقت بڑا آزمائشوں سے بھرا ہوا وقت تھا، مصائب و آلام تھے، تکلیفیں تھیں، اذیتیں تھیں، مخالفتیں تھیں، سازشیں تھیں، مزاحمتیں تھیں، اور مسلمان نہ تو اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد تھے، نہ اپنے دین کی تبلیغ میں آزاد تھے، اور نہ ہی کوئی غیر مسلم اور کافر اسلام قبول کرنے میں آزاد تھا۔ ہر کام میں مشکلات تھی۔ قرآن مجید نے اس مکی زندگی کے 3 گوشوں کا حوالہ دیا ہے۔ فرمایا اذ انتم قلیل، مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ مکہ میں کافر مشرک تعداد میں زیادہ تھے اور تم تھوڑے تھے، اور صاف ظاہر ہے تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے تم سیاسی طور پر بھی کمزور تھے، اقلیت میں تھے، تمہاری سیاسی قوت کفار مشرکین کے مقابلے میں کم تھی۔ مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں بھی کمزور شمار کیے جاتے تھے، یعنی معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی تمہیں پسماندہ اور کمزور تصور کیا جاتا تھا۔ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی تم مستحکم نہیں تھے، کیونکہ معاشی ذرائع، اقتصادی وسائل، تجارت، کاروبار بنیادی طور پر کفار مشرکین اور قریش مکہ کے ہاتھ میں تھے، اور کمزوری کا عالم یہاں تک تھا کہ جب مکہ کے قریش اور کفار و مشرکین نے چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا پورا خاندان اور آپ کے غلامان و وابستگان جو آپ کے جانثار وفادار تھے، ان سب کو 3 سال کے لیے ایک گھاٹی میں، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، قید کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، یعنی کوئی کھانے پینے کا سامان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر مسلمانوں کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 47 برس تھی، یعنی اعلان نبوت کو 7واں سال تھا، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور یہ اس وقت ختم ہوا جب آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین میں مسلمان سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کس قدر کمزور تھے اور ناتواں تھے اور غیر مستحکم تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، چونکہ معاشی اور اقتصادی طور پہ کمزور تھے، لہذا سماجی اعتبار سے عدم تحفظ کا شکار بھی تھے، عدم تحفظ کا شکار بھی تھے۔ یعنی تمہیں قرآن مجید کہتا ہے مسلمانوں، تمہیں اپنی سیاسی اور اقتصادی کمزوری کے باعث یہ خطرہ بھی لگا رہتا تھا کہ کسی وقت طاقتور لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، یعنی تمہاری لوٹ گھسوٹ کر لیں، تمہارے گھروں کو لوٹ لیں، ڈاکہ ڈال لیں، تمہارا سامان چھین لیں، تم میں سے کسی کو اغوا کر لیں، اٹھا لیں، مار ڈالیں، تو یہ خطرہ بھی تخافون، یہ خوف بھی تمہیں لاحق رہتا تھا۔ گویا مکی زندگی میں مسلمانوں کی زندگی
کی 3 کیفیتوں کا اشارہ کیا گیا ہے۔ قلیل، تعداد میں تھوڑے ہونا، اس سے مراد ان کی سیاسی کمزوری ہے، سیاسی کمزوری یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی طور پہ مستحکم اور مضبوط نہیں تھے، پولیٹیکل ویکنس، سیاسی کمزوری۔ زمین میں کمزور شمار کیا جانا یعنی معاشی اور اقتصادی کمزوری، اکنامک انسٹیبلٹی، اور تخافون ان یتخطفکم الناس، سماجی اور معاشرتی کمزوری، سوشل انسٹیبلٹی یا سوشل انسیکیورٹی۔ مسلمانوں کی زندگی اس طرح کی تھی جس کا نقشہ قرآن مجید کے ان 3 اصطلاحات کی شکل میں کھینچا گیا۔ ایسے حالات میں اللہ پاک کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کی طرف ہجرت فرما جانے کا حکم آیا، ہجرت مدینہ کا حکم آیا۔ کیوں؟ اب یہ نقطہ توجہ طلب ہے، یہ پس منظر ہوگا، یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو غزوہ بدر کا پس منظر ہے، قرآنی پس منظر ہے کہ بدر کی جنگ کن حالات میں ہوئی، اس کا قرآنی پس منظر کیا ہے، یہ غزوہ بدر کا قرآنی فلسفہ کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ان 3 قسم کی حالتوں سے عبارت تھی، تو ہجرت مدینہ کا حکم آیا۔ کیوں حکم آیا؟ کہ اللہ پاک مکہ میں رہتے ہوئے اسلام کو اونچا کرنے پر قادر نہ تھا؟ بتائیے، وطن کیوں چھڑوایا گیا؟ گھر بار چھوڑ کر میلوں دور ایک نئی بستی میں آباد ہونے کا حکم ہو رہا ہے، ہجرت کا حکم ہو رہا ہے، گھر بار چھوڑنے کا، وطن کاروبار چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا اسی مکہ میں جو آپ کا وطن ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جہاں کعبہ ہے، جس کو آگے چل کر قبلہ بننا ہے اور جس کو عالم اسلام کا مرکز بننا ہے، وہ بستی، وہ شہر کیوں چھڑوایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا وہ قادر نہ تھا کہ اسی مکہ میں رہتے ہوئے حکم دیتا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعوت اور تبلیغ کے عمل کو جاری رکھیں، اور آج یہ حالات ہیں، کل کو یہ حالات ہم بدل دیں گے؟ اللہ کی قدرت سے یہ باہر تھا؟ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی قدرت سے تو کچھ بھی خارج نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ چاہتا، اللہ پاک پسند فرماتا تو بغیر جنگوں اور غزوات کے اسلام کو سر بلند کر دیتا۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ غزوہ احد ہوتا، نہ خندق اور احزاب کی جنگ ہوتی، نہ طائف اور حنین کے مارکے ہوتے، یعنی ساری جنگیں ختم ہو جاتی، اور ویسے ہی اللہ پاک فرماتا میرے حبیب آپ دعوت اور تبلیغ کے عمل کو جاری رکھیں، ہم اسلام کو سر بلند کر دیں گے۔ جنگ کی ضرورت ہی نہیں، ٹکر کی ضرورت ہی نہیں، معرکہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں، اور کئی سینکڑوں صحابہ کو شہید کروانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی اپنے گھر میں رہے، آباد رہے، اپنا کام جاری رکھیں، اسلام سر بلند ہو جائے گا۔ کہ اللہ پاک اس طریقے سے اسلام کو اونچا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ جی قادر تھا۔ کون سی بات ہے جو اللہ کی قدرت سے خارج ہے؟ وہ جو پہاڑ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے سمندر میں راستے بنا سکتا ہے، وہ جو ایک غار میں 309 سال تک بغیر کھائے پیے اصحاب کہف کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اور ابابیلوں سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو مروا سکتا ہے، اپنا کعبہ بچا سکتا ہے۔
یعنی اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ تو وہ چاہتا تو بغیر معرکہ آرائی اور تصادم کی زندگی اور ہجرت اور نقل مکانی کی زندگی کے بغیر صرف دعوت اور تبلیغ ہی کے عمل سے اسلام کو سربلند فرما دیتا اور اسلام کا نظام دنیا میں نافذ ہو جاتا، مگر اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ کس کے لیے؟ اپنے محبوب نبی کے لیے بھی ایسا نہیں کیا، اور ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے حبیب کے لیے نہیں کیا، ہم وہ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ نہ ٹکر لینی پڑے، نہ معرکہ آرائی ہو، نہ تصادم ہو، نہ پتھر کھانے پڑے، نہ گالیاں سننی پڑے، نہ مخالفتیں ہوں، نہ مزاحمتیں ہوں، کچھ بھی نہ ہو، بس خالی تقریر کریں، واعظ کریں، لوگ ہاتھ چومتے رہیں اور اسلام اور نظام مصطفیٰ غالب آ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، وہ کام چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے نہیں کیا۔ بتائیے کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ بولیے، دل سے چاہتے ہیں کہ نہیں؟ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، مگر جس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں ان باتوں کے پس پردہ یہی آرزو ہی ہے، اور کیا ہے؟ اور قرآن مجید فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ تصادم اور حق اور باطل کے معرکہ کو دعوت دیے بغیر حق کے غلبے کی آرزو کرنے والوں، سوچو تو صحیح، کتنے سینکڑوں ہزاروں نبی ایسے ہو گزرے اور ان کے ساتھ کتنے ولی اور روحانی ربانی لوگ ایسے ہو گزرے جنہیں تلواریں اٹھا کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا، اپنے خون دینے پڑے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہوئے، آروں سے چیرے گئے، مگر وہ نہ گھبرائے، نہ سست پڑے، نہ ان کی ہمت کمزور پڑی۔ اللہ کے دین کے لیے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ اس کے باوجود لڑتے رہے۔ تو اللہ رب العزت قادر تھا، مگر یاد رکھ لیں اس کائنات میں اللہ پاک اپنے دین کے غلبے کے لیے اور باقی دنیا کے ہر کام کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اللہ نے ایک بیمار کو شفا اللہ ہی دیتا ہے، مگر طبیب اور معالج کے پاس جانا اور علاج کروانا یہ اللہ نے نظام دیا ہے۔ وہ بغیر دوائی کے بھی شفا دے سکتا ہے، مگر نہیں، اس کا نظام قدرت یہ ہے کہ معالج کے پاس جائیں اور علاج کروائیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا انجائنا کی پین ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث پاک، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جایا گیا، چیسٹ پین کے ساتھ، سینے کی درد کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ اسے عارضہ قلب لاحق ہو گیا ہے، اسے ہارٹ پرابلم ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا تو کیا کریں؟ آپ چاہتے تو دست مبارک پھیرتے وہیں ٹھیک ہو جاتے، اس میں کیا دشواری ہے؟ ایک جنگ کا موقع تھا، چونکہ وہاں معالج کی فرصت نہ تھی۔ ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی نیچے، ہاتھ پر آ گئی، آنکھ کا ڈیلا نکل کے ہاتھ پر آن پڑا۔ آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے، وہاں ایسا وقت اور فرصت نہ تھی کہ معالج کی طرف بھیجیں، دست مبارک سے آنکھ اٹھا کر واپس رکھ دی، شفا یاب ہو گئے۔ اور جوں وہ بوڑھے ہوتے گئے، دوسری آنکھ کی بینائی بڑھاپے کے ساتھ کم ہوتی چلی گئی، جو آنکھ آقا نے پھر سے عطا کی تھی اس کی بینائی بڑھتی چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔
مقصد بات کا یہ ہے کہ نہ کچھ اللہ کی قدرت سے خارج ہے اور نہ کچھ آقا کے تصرفات، معجزات اور کمالات سے خارج ہے۔ جس طرف دھیان کر دیں وہی ہو جائے۔ ایک جنگ میں تلواریں زیادہ نہیں تھیں، صحابہ کرام کو فرمایا تم درختوں سے ٹہنیاں ہاتھ میں لے لو، چلانا ضرور ہے کچھ جنگ میں، خالی ہاتھ نہیں جانا، ٹہنیاں پکڑ لو، تم ٹہنیاں پکڑ کے چلاؤ، میں انہیں تلوار میں بدل دیتا ہوں۔ آقا نے توجہ کی، ان کی ٹہنیاں تلواروں کا کام کرنے لگی۔ وہ جو ٹہنیوں کو تلوار بنا سکتے ہیں وہ بغیر ٹہنیوں کے نہیں لڑوا سکتے، مگر نہیں، فرمایا نظام یہی ہے کہ کچھ کرنا ضرور ہے۔ اللہ پاک نے دین کے غلبے کے لیے بھی نظام بنایا ہے، دین کے غلبے کے لیے نظام بنایا۔ لوگوں تک اللہ کا پیغام فقط پہنچانے کے لیے تبلیغ بنائی ہے۔ اللہ کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور دعوت دینے کے لیے نظام تبلیغ رکھا ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نظام جہاد رکھا ہے۔ باطل سے ٹکرا جانا، حق اور باطل کا معرکہ۔ سو ایک نظام بپا کیا، فرمایا کہ یہ جو حالتیں مسلمانوں کی ہیں ہم بدلنے پر قادر ہیں، مگر اس کے بدلنے کے لیے بھی ایک نظام ہے۔ اگر آپ یہی مکہ میں رہے تو حالت یہ رہے گی مسلمانوں کی، اگر وہ سیاسی طور پہ کمزور رہیں اور خالی تبلیغ ہی کرتے رہیں، معاشی طور پہ کمزور رہیں اور خالی تبلیغ کرتے رہیں، سماجی طور پہ کمزور رہیں اور خالی تبلیغ کرتے رہیں، تو ساری عمر تبلیغ میں گزر جائے گی مگر حق کا کلمہ سر بلند نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں میرے حبیب حق کا کلمہ سر بلند ہو، تو کیا فرمایا؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کریں، نئی بستی میں جا کے اپنے اسلامی اقتدار کا آغاز کریں۔ اب اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا فآواکم، پس تم کو ہجرت مدینہ کے ذریعے، ہجرت مدینہ کے ذریعے فآواکم، تمہیں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے محفوظ ٹھکانہ عطا کیا، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے محفوظ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور سیاسی اقتدار کے ذریعے تمہاری مدد کی، سیاسی قوت، حکومت اور اقتدار دے کر تمہاری مدد کی، تمہیں سیاسی طور پر مضبوط بنایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور معاشی اور اقتصادی اعتبار سے تمہیں خوشحال بنایا، تاکہ نہ معاشی اور اقتصادی کمزوری رہے۔ اگر معاشی اور اقتصادی کمزوری ہو تو زبان سے حق کی سچی آواز بھی نہیں نکل سکتی۔ ہزارہا مساجد پاکستان میں آپ کے سامنے، جہاں کے خطیب مسجد کی انتظامیہ کی تنخواہوں پر جیتے، ان مسجدوں کا حال دیکھ لیں، سوائے معجزات اور کرامات بیان کرنے اور فضائل بیان کرنے کہ اور کلمہ حق اس معاشرے کے اعتبار سے ان زبان پر لانے کی جرت ہی نہیں رکھتے، جرت ہی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری کمیٹی میں آدھے لوگ تو پیپلز پارٹی کے ہیں، آدھے IJI کے ہیں، اگر کوئی کلمہ حق کہا ان کے خلاف گیا تو یہ نکال دیں گے، ان کے خلاف گیا تو وہ نکال دیں گے۔ مولوی صاحب بیچارے اپنے مصلے کی امامت، خطابت اور روزگار کی فکر میں حق کا کلمہ بلند نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مسجدوں کے ممبر و محراب حق کی آواز گونجنے سے محروم ہو گئے، اسی طرح مدرسے بھی کلمہ حق بلند کرنے سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اب مدرسوں کا چلنا
سرکاری زکوٰۃ اور ایڈ پر مبنی۔ جس مدرسہ سے کلمہ حق بلند ہوگا وہاں کی سرکاری ایڈ اور گرانٹ اور زکوٰۃ بند ہو جائے گی، بس بات ہی ختم۔ قرآن کہتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں معاشی خوشحالی دی تاکہ کسی کے غلام نہ رہو۔ جب تک سیاسی اور اقتصادی اور سماجی اعتبار سے کوئی بھی کمزور رہے گا، غلامی کا پٹا اس کے گلے میں رہے گا، اس کا گلا دبا رہے گا، وہ کلمہ حق بلند نہیں کر سکتا۔ حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آزادی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا مکہ کے معاشرے میں تمہیں وہ آزادی میسر نہ تھی، مگر تم حق کی آواز بلند کرنے والے تھے مگر دبے ہوئے تھے۔ ہم نے تمہیں مدینہ کی ہجرت کے ذریعے سماجی حفاظت دے دی، معاشی استحکام دے دیا اور سیاسی مضبوطی دے دی۔ اقتدار جب تمہارے ہاتھ میں آ گیا، حکومت تمہاری ہو گئی، سلطنت تمہارے پاس ہو گئی، تو تمہاری حالت بدل گئی۔ لعلکم تشکرون، اور یہ انقلاب اور تبدیلی تمہاری زندگی میں ہم کیوں لائے؟ اس لیے تاکہ تم سارے کے سارے لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ گویا پتہ چلا کہ جب تک حکومت، سلطنت اور اقتدار خالصتاً اسلامی نہ ہو جائے، معاشرہ اللہ کا شکر گزار معاشرہ بھی نہیں بن سکتا، معاشرہ نیک نہیں بن سکتا، معاشرہ صالح نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ آج کے اخبار میں جو ہمارے پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، ہمارے محترم ہیں، معزز ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، آج کے اخبارات میں ان کا بیان میں نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے۔ ان کے جو پہلے بیانات دیتے رہے ان سے غرض نہیں، میں صرف آج کا بیان بتا رہا ہوں۔ آج کا پڑھیے، آپ جا کے اخبارات اٹھائیے۔ یہ مجھے یاد نہیں کس کس اخبار میں تھا، مگر میں چونکہ سارے اخبار سرسری دیکھتا ہوں کم و بیش، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اسلامی نظام اور شریعت کا نافذ کرنا میرے بس میں نہیں، اسلامی نظام کا مسئلہ میرے بس میں نہیں ہے، میں صرف سفارشات مرتب کر کے دے سکتا تھا، وہ میں نے دے دی تھی، وزیر اعظم صاحب نے اور حکومت نے ان کو مسترد کر دیا ہے، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، میرا کام صرف سفارش کرنا تھا۔ تو پہلے سفارش کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں اس ملک میں، اسلام کو نافذ کریں، شریعت کو نافذ کریں، سفارش کرنے والے تھوڑے ہیں پہلے۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کو 33 سال گزر گئے سفارش کرتے ہوئے۔ کتنے سال؟ یاد رکھ لیں 1961 میں بنی تھی ایوب خان کے زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل، 33واں سال جا رہا ہے اسے سفارش کرتے ہوئے۔ تو کسی کی سفارشوں سے اگر اسلام نافذ ہوتا تو نظریاتی کونسل کی سفارش سے کب کا نافذ ہو چکا ہوتا۔ یاد رکھ لیں اسلام سفارش سے نافذ نہیں ہوتا، خود تغلب سے نافذ ہوتا ہے۔ نفاذ کی قوت جب تک اپنے ہاتھ میں نہ آئے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر سفارش کرنے سے اسلام نافذ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت نہ فرماتے، خود مکہ کے قریشیوں کو سفارش فرما دیتے کہ تمہیں نظام بنا کر میں دیتا ہوں، تم نافذ کر دو، تمہارا میرا جھگڑا ہی ختم، تمہارا میرا۔ قریشی مکہ کے اگر حکومت ان کی رہتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نظام کی سفارش دے دیتے اور وہ کچھ قبول کر لیتے کچھ نہ کرتے، تو اگر یہ سمجھوتا ہو جاتا کہ آپ شریعت کی ہمیں سفارش فرماتے رہیں، اقتدار سلطنت اختیار ہمارے ہاتھ میں رہے گا، تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ مگر مسئلہ دین کا یوں حل ہوتا تو آقا اسی راہ کو اپناتے، آقا نے تو اس راہ کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ معلوم ہے کہ دین سفارش سے نافذ نہیں ہوتا، خود قوت اور اختیار سے نافذ ہوتا۔ جب تک اہل حق کے پاس حکومت نہ آئے، سلطنت نہ آئے، اقتدار نہ آئے، طاقت نہ آئے، اختیار نہ آئے، نافذ کرنے کی قوت جب تک اپنے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت تک دین نہ کبھی نافذ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر اسلام کا نفاذ باری تعالیٰ مصر میں آپ چاہتے ہیں تو زمین پر طاقت اور قوت مجھے عطا کر دیں، میں تیرا دین نافذ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا پھر اس وجہ سے ہم نے یوسف کو اقتدار دے دیا۔ تو اسلام سفارش سے نافذ نہیں ہوتا، اسلام قوت، اقتدار اور اختیار سے نافذ ہوتا۔ تو اختیار اور اقتدار اگر ان لوگوں کے پاس ہے جو دین کو نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے، تو سارا ملک سفارش کرتا پھرے، علماء، مشائخ اور وزارتیں سفارش کرتی پھریں، تو سفارش کرنے والے کی مرضی اگلے کی کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ آج ان کا بیان ہو گیا کہ میرا کام ختم، میں نے سفارشات دے دی ہیں، حکومت نے نہیں مانی، وہ مانے نہ مانے ان کا کام ہے، میرے ذمہ یہ بات نہیں ہے۔ یہی نقطہ قرآن مجید نے سمجھایا۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر اسلام کا مقصود اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود فقط دین کی تبلیغ کرنے سے پورا ہوتا تو غزوات اور جنگیں نہ ہوتی۔ اگر اسلام حق کے اقتدار کے بغیر دوسروں کو صرف اسلامی نظام کی سفارشیں کرنے سے اسلام نافذ ہوتا تو آقا مدینہ کی طرف کبھی ہجرت نہ فرماتے، اسی مکہ والوں سے مذاکرات کر کے گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو کچھ دو کا نظام وضع کر کے دین کے نفاذ کی سفارشیں فرما دیتے۔ مگر آقا نے جو دونوں راستے اختیار نہیں فرمائے، آج مسلمان قوم وہ دونوں راستے اختیار کرنا چاہتی۔ اللہ پاک نے کیا راستہ دیا؟ ہجرت اور جہاد کا۔ بولیے، ہجرت اور جہاد کا راستہ دیا تاکہ اسلام کا اپنا اقتدار قائم ہو۔ لہذا کفار اور مشرکین مکہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ گئے ہیں وہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں گئے۔ تبلیغ کے مواقع چھوٹی بستی میں زیادہ ہوتے ہیں یا بڑے شہر میں زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے۔ مکہ شہر، بلازری ایک مورخ ہے، بلازری فتوح البلدان میں لکھتا ہے کہ مکہ شہر کی اور اس کے پورے ضلع کی آبادی کم و بیش 10 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ مدینہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کی آبادی سینکڑوں یا چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، چند ہزار سے زیادہ۔ تو چند ہزاروں کی آبادی میں تبلیغ کے امکانات زیادہ تھے یا 10 لاکھ کے علاقے میں امکانات زیادہ تھے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اور پھر مکہ بین الاقوامی تجارتی مرکز تھا، شام سے لے کر ہند تک، ہندوستان تک کے قافلے تجارت کے لیے مکہ ہی سے گزرتے تھے جاتے ہوئے اور مکہ ہی سے گزرتے تھے آتے ہوئے۔ گویا مغرب سے مشرق تک پوری دنیا کا تجارتی مرکز بھی مکہ تھا، اور مینا کے میدان میں بین الاقوامی سطح پہ پورے عالم عرب کا اور بلاد ہند سے بلاد شام تک کے لوگوں کا میلہ بھی لگتا تھا، دنیا جمع ہوتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میلے میں بھی جا کر ہر سال تبلیغ فرماتے۔ جو شہر اتنی بڑی بین الاقوامی اہمیت کا مرکز ہو، میں بڑا اہم نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں ملے گا آپ کو کتابوں میں، نہیں ملے گا اس نقطہ، یہ صرف قرآنی نقطہ ہے، قرآنی نقطہ ہے۔ جو شہر اتنی بڑی بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہو تو تبلیغ کے لیے وہ ماحول سازگار ہے یا ایک چھوٹا سا گاؤں؟ بولیے نا، بڑا شہر، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچے۔ مگر آقا کو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جانے کی تلقین ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کا زمانہ جتنا گزارنا تھا گزر چکا۔ فرمایا حبیب تبلیغ تو آئندہ بھی ہوگی، مگر اب یہ جو جماعت صحابہ کی تیار ہو گئی ہے، انہیں غلبہ دین کے لیے انقلاب کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کی سلطنت قائم ہو، طاقت قائم ہو، اقتدار قائم ہو، وہ یہاں کے حالات کے مطابق ممکن نہیں، وہاں تشریف لے جائیے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار یہودی تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ ریاست مدینہ کا سربراہ بادشاہ ڈکلیئر ہونے والا تھا، بس آقا کے مبارک قدم پڑے، وہ منصوبہ ناکام ہو گیا، اور جاتے ہی پہلے سال میں مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی، اور اس کے پہلے صدر سربراہ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جو لفظ بھی کہیے، پہلے سربراہ ریاست مدینہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرار پائے، پہلے سربراہ آقا کی ذات پاک قرار پائے۔ اب اگر اس وقت ہمارے دور کے کچھ لوگ ہوتے، ہمارے دور کے کچھ اہل لاہور ہوتے، کچھ اہل پاکستان ہوتے، کچھ ہمارے دور کے اہل زمانہ ہوتے، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے بہی خواہ، بڑے بڑے درد مند سمجھدار آج کے زمانے کے ہوتے، تو غالباً اللہ پاک معاف فرمائے، وہ سب سے پہلا مشورہ یہ دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاذ اللہ یہ پیش کرتے، آقا آپ تو پہلے ہی زمین سے آسمان تک ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، وہ کوئی کم بادشاہت ہے؟ اس چھوٹے سے گاؤں کی بادشاہت لے رہے ہیں، اس کی سربراہی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ پہلے اللہ کی دی ہوئی عزت کم ہے؟ اللہ کی دی ہوئی عزت پہلے کم ہے؟ جو رب آپ کو مکہ کی وادی سے بلا کر کعبہ قوسین پر خود ملتا ہے، اور جبرائیل کو سواری دے کر بھیجتا ہے، اور شرق سے غرب تک دنیا آپ کے قدموں کے نیچے، اور ملائکہ تلوے چومتے، اور سدرۃ المنتہا تک کائنات آپ کی سلطنت میں ہے آقا، تو پہلے بادشاہی اور حکومت کم ہے؟ اس چھوٹے سے شہر کی حکومت لینے کا کیا فائدہ؟ آج کے لوگ اگر ہوتے تو مشورہ دیتے یا نہ دیتے؟ جی دیتے، اس لیے آج کے لوگ اس زمانے میں اللہ نے پیدا نہیں کیے، اس زمانے میں پیدا ہی نہیں کیے۔ فرمایا تم جب تمہارا دور آئے گا تم اس زمانے میں مشورے دے لینا، آقا کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، ان کو اللہ کی رہنمائی کافی ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ تحت الثری سے عرش معلی تک پوری سلطنت جس آقا کے قدموں کے نیچے، وہ چھوٹی سی سلطنت کا سربراہی قبول فرما رہے، براہ راست سیاسی عمل میں داخل ہو رہے، براہ راست سیاسی عمل میں داخل ہو رہے، اور صحابہ کرام کے کندھوں پہ تلواریں چڑھا رہے ہیں، اور صرف 313 ہیں، مدینہ کی گلیوں سے 313 مجاہدوں کو جمع کر کے 80 میل دور بدر کے میدان میں 1000 سے زائد مسلح لشکر کے ساتھ لڑوا رہے ہیں۔ ہمارے دور کے سمجھدار ہوتے تو کہتے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آقا یہ کوئی جوڑ ہے؟ یہ کوئی جوڑ ہے؟ مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ تو نہ تھے، مگر ہمارے اور آپ جیسی سمجھ والے بھی اس وقت کچھ تھے، ہمارے اور آپ جیسی سمجھ والے بھی اس وقت کچھ تھے، بولیے کچھ تھے۔ قرآن مجید نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بیان انہی لوگوں کی بات سے شروع کیا ہے۔ غزوہ بدر کا بیان آیت نمبر 5 یاد کر لیں، انفال۔ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا، نئی تو کوئی نہیں نا بنا سکتا ہیں اور کوئی معنی بھی نہیں گھڑ سکتا۔ میں اس لیے آیت نمبر بتا دینا میری عادت ہے، اور لوگ نہیں بتاتے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں تاکہ گھر میں جا کر قرآن کھولیں، ترجمہ اٹھائیں، تفسیر اٹھائیں، آیت نمبر پڑھیں اور مطالعہ کریں کہ جو کچھ قادری صاحب نے بتایا ہے درست بتایا ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائی گھٹائی ہے۔ آیت نمبر 5 سے بات شروع ہو رہی ہے، سورہ انفال پارہ 9۔ ہماری جیسی جو سمجھ آج کل چل رہی ہے نا، سمجھداروں کی سمجھ، یہ اس زمانے میں بھی تھی۔
قرآن مجید کہتا ہے، اور یہ بات کافروں کی بھی نہیں ہو رہی، منافقوں کی بھی نہیں ہو رہی، مسلمانوں کے اندر بھی ایسی سمجھ کے لوگ تھے۔ میں یہ بات نہ کافروں سے تو جنگ تھی، کافروں سے جنگ تھی، بے شک منافق بھی مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، مگر یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ نہ کافروں کی ہے نہ منافقوں کی ہے، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ تھے اس سمجھ والے۔ تو اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ بھی خیر سے ہر زمانے میں رہی ہے، ہر زمانے میں۔ قرآن مجید نے فرمایا کما اخرج ربک من بیتک بالحق، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کے رب نے، یہ توجہ طلب ہیں الفاظ قرآن مجید، جس طرح آپ کے رب نے بڑے عظیم حق کے مقصد کے لیے آپ کو گھر سے نکالا۔ یہ بدر کی جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہے، غزوہ بدر کی طرف روانگی کا ذکر ان الفاظ سے ہو رہا ہے، قربان جائیں کتنا عظیم کلمہ ہے۔ فرمایا جیسے آپ کے رب نے بالحق، بڑے حق پر مبنی ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنے گھر سے نکالا۔ یہ کیوں فرمایا جس طرح، لفظ جس طرح سے شروع کیوں کیا؟ کما، جس طرح آپ کے رب نے نکالا آپ کو آپ کے گھر سے عظیم حق کے مقصد کی خاطر۔ جس طرح کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اسی طرح اب دوسروں کی سمجھ کی بات آ رہی۔ فرمایا اسی طرح مسلمانوں میں کچھ دوسری سمجھ والے بھی تھے۔ قرآن کہتا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اسی طرح مسلمانوں میں ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس ٹکر کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، جو حق اور باطل کی مار کا آرائی کو اس وقت پسند نہیں کر رہا تھا۔ قرآن مجید فرما رہا کہ اللہ پاک ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال رہا تھا، جبکہ عین اسی وقت مسلمانوں میں ایک گروہ اور ایک طبقہ ایسا تھا جو اس مقصد کے لیے، یعنی حق اور باطل کی مار کا آرائی کے لیے، باطل سے مسلح طاقتور، اپنے سے زیادہ طاقتور باطل سے ٹکرانے کے مقصد کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ تھا۔ لکارہون، اور وہ ناپسند کر رہے تھے، کراہت کر رہے تھے، ان کی طبیعتوں پر گراں تھا، وہ اس فیصلے پر خوش نہ تھے کہ بدر میں جانا چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ باطل طاقتور ہے، زیادہ مسلح ہے، اس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، مالی طاقت زیادہ ہے، فوجی قوت زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، مسلح نہیں ہے اس قدر، ٹکر بنتی نہیں ہے، لہذا وہ خوش نہ تھے اس فیصلے پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو پھر یجادلونک فی الحق، بات صرف یہاں تک بھی نہیں کہ انہوں نے ناپسند کیا اس فیصلے کو، غزوہ بدر کے فیصلے کو، کہ ہم جائیں اور باطل سے لڑیں اور ٹکرائیں۔ ابھی 1 سال ہی تو ہوا تھا سارا مدینہ میں آ کر اپنی سلطنت قائم کر کے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ناخوش تھے بدر کے میدان میں جا کر باطل سے لڑنے پر، بلکہ قرآن کہتا یجادلونک فی الحق، میرے حبیب اس حق کے مقصد کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے۔ قرآن ہے یجادلونک، مجادلہ کرنے لگے، آپ سے جھگڑتے تھے، بحث کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، بحث و تمیز کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اعتراض کرتے تھے، دلائل دیتے تھے۔ بعدما تبین، حق واضح ہو جانے کے باوجود تھے مسلمانوں میں سے، تھے یعنی حضور کو رسول مانتے تھے، سچا نبی مانتے تھے، اسلام کو حق کا دین مانتے تھے، مسلمان تھے، مگر یہ جو فیصلہ ہو رہا تھا، ایک ڈیسیژن باطل سے ٹکرانے کا، جنگ کا، تصادم کا، اس پر انہیں اختلاف تھا۔
اور اختلاف میں اتنے پختہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ بحث کرنے لگے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ حالت ان کی یوں دکھائی دیتی تھی کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اس طرح گھبرا رہے تھے اور جگڑ رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہوں، ایسے گھبراتے تھے. یہ قرآن مجید نے مسلمانوں میں سے ایک طبقے کی سوچ بیان کی. اب پھر قرآن آگے آیت نمبر 7 میں یہ بیان 5 اور 6 نمبر 2 آیتوں میں تھا. اب انفال کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے اس غزوہ بدر کا پس منظر. واقعہ یوں ہے کہ اس وقت مدینہ کے قریب سے مکہ کے کافروں کے تجارتی قافلے بھی گزرتے تھے، تجارتی قافلے بھی گزرتے تھے. انہی دنوں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک. ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. وہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. ان کے پاس مال و سامان تھا اور غیر مسلح لوگ تھے. وہ کچھ لوگ جو باطل کی قوت سے ٹکرانا نہیں چاہتے تھے، جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اب لڑنا تو ہے، حق کے لیے گھر سے نکلنا تو ہے، تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ جب حکم آ گیا ہے کہ گھر سے نکلو حق کے لیے، تو چلو بھائی ایسا کر لو، وہ بڑی فوج سے ٹکرانے کی بجائے یہ بھی تو کافر ہی ہے نا جو قافلہ تجارت کا جا رہا ہے، انہی پر حملہ کر لو اور ان کا مال لوٹ لو، تو لمبی چوڑی جنگ سے بھی بچ جائیں گے، بڑے مارکے اور تصادم سے بھی بچ جائیں گے، موت سے بھی بچ جائیں گے. غیر مسلح لوگ ہیں، ان پر پل پڑو، لوٹ لو، مال تجارت بھی اسلام کے ہاتھ میں آ جائے گا، مال غنیمت بھی ہاتھ میں آ جائے گا، کامیابی بھی ہو جائے گی اور مدینہ میں واہ واہ بھی ہو جائے گی، بے مسلمان جیت کر آ گئے. اب دیکھیے نا، اندر جب ایک چیز کا خوف چھا جائے تو کیا کیا ہیلے بہانے انسان تراشتا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ ان دو جماعتوں سے ایک جماعت پر تم کو غلبہ عطا کر دے گا. ایک جماعت کون سی تھی؟ یہ قافلہ تجارت والی جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہی تھی، تجارت کا قافلہ. ایک جماعت کافروں کی یہ تھی اور دوسری جماعت کون سی تھی؟ ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ شاید مجھ پر حملہ نہ ہو جائے. اس نے اطلاع بھیجی اور مکہ سے 1000 سے زیادہ مسلح افراد کا لشکر آ گیا، وہ جو بدر میں پہنچا جس سے جنگ ہوئی. دوسری جماعت کافروں کی وہ تھی جو مسلح تھی، وہاں باقاعدہ تصادم تھا. یہاں کمزور ناتما لوگ تھے، ان کو پکڑ لینا تھا. کمزور لوگ، ان پر غلبہ آسانی سے ممکن تھا. ادھر جنگ تھی بڑی، تو دو جماعتیں تھیں. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو، مسلمانوں کو بتا دیا کہ وعدہ الہی آ گیا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ ہو جائے گا. اب اتنی بات بتا دی، باقی پر پردہ رکھ لیا. آج میں صرف اتنا نقطہ بیان کر کے ختم کر دوں گا. یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہوگا اور انشاءاللہ اس بیان کو پھر بعد ازاں آخری خطبہ جمعہ میں بھی اور بعد ازاں مکمل کریں گے، جاری رکھیں گے. بڑا ایمان افروز، دلچسپ اور یعنی معرفت، دین کی معرفت دینے والا چونکہ یہ موضوع ہے، مکمل کریں گے بعد میں. آج اس نقطے کو چونکہ وقت ختم ہو گیا مکمل کر لیتے ہیں، آپ سمجھ لیں. غزوہ بدر پر بڑے خطابات ہیں، بہت سارے، پہلے ہر سال ہوتے ہیں. میں نے چاہا کہ آج اس کا ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھیں جس پر پہلے بیان نہیں ہوا، ایک نیا پہلو ہے، سمجھ لیں. تو اب دو جماعتوں میں سے ایک پر غلبے کا وعدہ آ گیا، کامیابی کا، مگر وہ جماعت ہوگی کون سی، اس کو بے نقاب نہیں کیا، پردہ رکھ لیا. اب چناؤ درپیش ہے بھئی، دو جماعتیں، ایک کمزور ہے غیر مسلح
تجارت والی، ایک بڑے مسلح تصادم والی، تو دو میں سے کون سی چنے؟ وعدہ تو آ گیا کہ جس سے بھی لڑیں گے کامیابی تو ہوگی، وعدہ آ گیا اللہ کا۔ اب دو راستے سامنے ہیں، ایک بڑا تصادم ہے، بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا، ایک قافلہ تجارت چھوٹا سا، اس پر غلبہ پا لینا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ، وہ جو حق اور باطل کے کھلے تصادم کے حق میں نہیں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ جگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، انہیں مخاطب ہے قرآن، اور قرآن کہتا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم یہ چاہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ تجارت ہے، اسی پر حملہ کریں اور اسی کو لوٹ لیں اور بڑے تصادم سے بچ جائیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تمہارا ارادہ یہ تھا کہ اس چھوٹی جماعت پر، جس پر غلبہ پانے سے کوئی اتنی بڑی عزت بھی نہیں ملے گی، بڑی شان و شوکت والی تو نہیں، طاقت والی تو نہیں ہے، تمہارا ارادہ یہ تھا کہ اسی پر حملہ کر لے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں باقاعدہ حق اور باطل کے بڑے تصادم میں ڈالا جائے۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ اپنے کلمات کو، اپنے وعدے کو حق کر دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور ایک باقاعدہ تصادم اور جنگ کے ذریعے کافروں کو جڑ سے کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرم لوگ بے شک ناپسند کرتے پھریں، مگر حق کا غلبہ باقاعدہ تصادم کی صورت میں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کے غلبے کے لیے باقاعدہ حق اور باطل کا تصادم ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ایمان کی راہ پر استقامت والے کون ہیں اور ایمان کی راہ پر ڈگمگانے والے کون ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے والے کون ہیں، اور اللہ کے دین کی وفاداری کا نعرہ بلند کرنے والوں میں سے تصادم کے وقت پیچھے ہٹ کر گھر بیٹھ جانے والے کون ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ ظاہر کیا اور مصطفی لشکر 80 میل باہر نکل کر بدر کے میدان میں باطل کے لشکر کے ساتھ متصادم ہوا۔ یہ تھوڑے تھے، 313 تھے، مگر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چھوٹے لشکر سے لڑانے کی بجائے بڑے لشکر سے تصادم کے لیے لائے تھے، اور مقابلے میں زیادہ مسلح لشکر تھا، 1000 سے بھی زیادہ سپاہیوں کا۔ یہ منظر دیکھ کر فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ان کا اسلحہ بھی زیادہ، افرادی قوت بھی زیادہ، وسائل بھی زیادہ، تم ہر لحاظ سے کم مگر فقط ایمان میں زیادہ۔ تم نے اپنے رب سے مدد چاہی، مدد مانگی، اذ تستغیثون ربکم، اللہ سے مدد مانگی، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، تمہاری التجا سن لی، اور اس نے تم سے وعدہ کر لیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم لڑو، میں 1000 فرشتے لگاتار میدان بدر میں تمہاری مدد کے لیے اتار دوں گا، 1000 فرشتے لگاتار میدان بدر میں اتار دوں گا۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ پھر تمہیں خبر پہنچی کہ اور بڑے بڑے لشکر بھی کافروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور پورا عالم عرب اور عالم کفر و شرک کافروں کی امداد کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بدر میں آ رہا ہے۔ تمہارا چونکہ پہلا موقع تھا نا، کیا پہلا موقع تھا لڑائی کا، تمہارے دل پھر گھبرانے لگے، اور جب تمہیں گھبراتا ہوا دیکھا میرے محبوب نے، تمہارے دلوں کی گھبراہٹ کو دیکھا، تو یہ انسانی بشری کیفیتیں ہیں جو صحابہ کرام پر بھی طاری ہوئی، بشری فطرت کے تقاضے کے پیش نظر۔ جب میرے حبیب نے دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تو میرا وعدہ تو 1000 فرشتوں کا تھا، ویسے میں چاہتا تو 1 فرشتے سے بھی جنگ جتوا دیتا،
اور چاہتا تو ایک کو بھی نہ بھیجتا، ویسے امر ہوتا اور جنگ جیت جاتی، مگر نہیں، گھبرانے والے دلوں کی تقویت کے لیے میں نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہیں میدان جنگ میں نظر آئیں۔ اور آقا دو جہاں نے پکڑ پکڑ کے صحابہ کو فرشتے دکھائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا میرے صحابیوں آؤ دیکھو تمہیں جبرائیل دکھاؤں، وہ بھی میدان جنگ میں ہے۔ فرمایا دیکھو یہ جبرائیل ہے، یہ جبرائیل کا گھوڑا ہے، اور گھوڑا سارا اسلحہ کے ساتھ لدا ہوا جبرائیل امین لا رہا۔ آسمانی اسلحہ سے لاد کر گھوڑا بھر کے جبرائیل امین تمہارے لیے لا رہے۔ یہ سارے مناظر کیوں دکھائے؟ تاکہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر تمہارے دل طاقت پکڑ جائیں۔ ہمیں حاجت نہ تھی، ہم تو ایک فرشتہ بھی بھیجے بغیر امر کر دیتے تو سارا پاسا پلٹ جاتا، مگر چونکہ تمہارے دل ڈر رہے تھے کافروں کے لشکر کو دیکھ کر، ہم نے چاہا کہ ہمارا آسمانوں سے اترا ہوا لشکر بھی تمہیں دکھائی دے۔ تو جب تم نے خبر سنی کہ اور کافر آ رہے ہیں تم پھر گھبرا گئے، تو میرا وعدہ تو 1000 فرشتوں کو بھیجنے کا تھا۔ جب تمہاری گھبراہٹ کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو میرے حبیب نے تم سے کہہ دیا اذ تقول، یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 124 ہے۔ میرے حبیب نے جب دیکھا کہ میرے صحابی اور میرے سپاہی گھبرا رہے ہیں، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، میرا وعدہ تو 1000 فرشتوں کا تھا، مگر جب تمہیں گھبراہٹ میں دیکھا تو یاد کرو جب میرے مصطفیٰ نے تم سے یوں کہہ دیا اچھا بھائی ڈرو نہ، کیا 3000 فرشتے آ جائیں تو کافی نہیں؟ میں خاموش رہا۔ اس وقت یہ نہیں کہا حبیب کیا فرما رہے ہیں، میرا وعدہ 1000 کا ہے، آپ نے ان سے 3000 کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا چلو ایسے ہی صحیح، محبوب تیری زبان پر جواب ہے، تو نے 3000 کہہ دیا ہے، 3000 کی تقدیر بن گئی، کیا بات ہے، تو 3 کروڑ کہہ دے 3 کروڑ بھیج دوں گا، سارا آسمان خالی کر کے تیرے پاس بھیج دوں گا، تو راضی ہو جائے، تیرے صحابیوں کے دل پکے ہو جائیں، غلاموں کے دل پختہ ہو جائیں۔ یاد کرو جب میرے محبوب نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کر لیا وہ تمہاری مدد کو اتریں گے، اور وہ بھی یاد کرو جب میرے حبیب نے آگے یہ بھی فرما دیا، آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر 3000 فرشتوں کے باوجود بھی دیکھو کہ کافروں کا لشکر اور مزید بڑھ گیا ہے اور وہ سارے لشکر مل کر یکلخت تم پر حملہ کر رہے ہیں اور دل میں پھر گھبراہٹ آئے تو تب بھی نہ گھبرانا، کافی نہیں پھر 5000 فرشتے آ جائیں گے۔ تو میں نے 1000 کہے تھے، حبیب نے 3000 کہے، 3000 کا حکم ہو گیا، حبیب نے 5000 کا عدد بول دیا، 5000 کا حکم ہو دیا۔ تو میں نے فرمایا کہ اترو تو اب 1000 اور 5000 فرشتوں کو حکم ہوا کہ سامان لے کے تیار رہو، ادھر میرے حبیب کے ابرو کا اشارہ ہوگا تم زمین پر اتر جاؤ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تم خوش رہو، تمہیں خوشخبری مل جائے، خوشی نصیب ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دلوں کو اطمینان اور طاقت نصیب ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، رہ گئی مدد وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو غزوہ بدر ایسے نامساعد حالات میں اور ظاہراً ناسازگار حالات میں واقع ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مسلمانوں کی صفوں میں بھی یہ سامنا تھا۔ اس صورتحال یہ درپیش تھی کہ کچھ لوگ غزوہ بدر کے لیے نکلنے اور باطل سے معرکہ آرائی کرنے کے حق میں نہ تھے، وسوسے بھی ہو رہے تھے، منافق بھی وسوسے ڈال رہے تھے، مگر مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ گھبرا رہے تھے، کچھ اس جنگ کو نامناسب سمجھ رہے تھے، کچھ چھوٹے قافلہ تجارت پر حملے کو پسند کر رہے تھے۔ یہ ساری سوچیں موجود تھیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر الہی کے ساتھ ظاہراً حالات کی ناسازگاری کے باوجود صحابہ کرام کے ایمان کو مزید پختہ کرنے اور منافقوں کو ننگا کر دینے، بے نقاب کر دینے اور کمزور ایمان والوں کو پختہ ایمان بنا دینے کے لیے اس تصادم کو ترجیح دی،
اور امت کو یہ راستہ بتا دیا کہ حق کی سربلندی ڈرنے سے نہیں باطل سے ٹکرانے سے ممکن ہے۔ حق کی سربلندی نہ ڈرنے سے ہے نہ گھبرانے سے ہے، باطل کے ساتھ ٹکرا جانے سے ہے۔ سو جو لوگ باطل سے تصادم لینے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جو باطل کے ساتھ تصادم مول لیتے ہیں اور اپنی جان و مال تن من دھن حق کی خاطر لٹا دینے میں فخر تصور کرتے ہیں، اللہ پاک کی مدد بھی انہی کے لیے اترتی ہے۔ مگر ایمان والوں کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے۔ کیا؟ آزمائشوں کی زندگی ہے۔ کن ہارتے ہیں کبھی جیتتے ہیں، بدر میں جیتے ہیں، احد میں عارضی طور پر ہارے ہیں۔ بدر میں 70 مشرک مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اپس اور ڈاؤن، اونچ اور نیچ، یہ تلاطم ہے، سمندر میں کود جانا ہے۔ پیراک متلاطم لہروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں، اور اسی مار کا آرائی کی زندگی اور اتار چڑھاؤ کے پیچ و تاب سے گزر کر بالآخر حق کے لشکر ساحل مراد کو جا پہنچتے ہیں۔ غزوہ بدر کا یہی پیغام ہے امت مسلمہ کے نام کہ قیامت تک اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹکرانے کے خلاف سوچ پر ہمیشہ غالب آئیں اور حق کو سربلندی کی راہ سمجھ لیں کہ جہاد اور انقلاب کے بغیر کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان اور عمل میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔